کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق اصل میں وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب تک انسان دوسروں کی جگہ پر کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ جسے آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ پہلی ترجیح نہیں ہیں تو لڑنا بند کر دیں، کیوں نہ کہ اس احساس کے آگے اذیت کی ندیاں بہتی ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس کا ہی صفایا کر دیں جو آنسو کا سبب بن رہا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر بھی پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ ہمیشہ چار دیواریوں میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہیں دنیا نہیں دیکھی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلوانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی سیڑھی سے نکل کر انسان دوسرے کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شکر گزار ہی چڑھ سکتے ہیں۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بلا حسد مبارکباد اور اس کی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ محبت پانے والا کبھی اس بات پر مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اسے ایک دن کے لیے مکمل طور پر ایک شخص کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ محبت تو ہر دن کے ساتھ ادا چاہتی ہے۔